یہ کہانی ایک ایسے پاکستانی کی ہے جس کا آپ نے شاید کبھی نام بھی نہ سنا ہو۔ اس کی پروفیشنل زندگی کا آغاز کراچی کے ایک سٹریٹ کرمنل یا گلی کے ایک غنڈے کے طور پر ہوا۔ حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ یہ امریکی ایجنسی ایف بی آئی کا ایجنٹ بن گیا۔ امریکی ایجنسی ایف بی آئی جس کے لیے اس شخص نے اپنی زندگی کے کئی سال وقف کر دیے، انڈر کور رہ کر القاعدہ کے خطرناک ترین دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا۔ بالآخر اسی ایجنسی نے اپنے اس مایہ ناز ایجنٹ کو امریکی جیل میں ڈال دیا۔ اس پاکستانی کا نام کامران فریدی ہے اور یہ اس وقت نیو یارک کی جیل میں اپنی 7 سالہ قید کاٹ رہا ہے۔ کراچی کی گلیوں سے نیو یارک کی جیل تک کا ناقابل یقین سفر، انتہائی پرتعیش زندگی، مہنگی ترین گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، ایسا طرز زندگی کہ دیکھ کر ہر ساتھی رشک کرتا، اور پھر اس سفر کا اختتام جیل کی کال کوٹھڑی میں۔ چند سالوں میں اس نوجوان نے اتنے نشیب و فراز دیکھے کہ جس ایجنسی کے لیے ہر چیز داؤ پر لگا دی، وہاں سے میڈل کی بجائے بالآخر قید کیوں ملی؟ اور یقین کیجئے یہ حقیقی کہانی سن کر آپ ہالی ووڈ کی فلمیں بھول جائیں گے۔ کامران فریدی کی پیدائش گلشن اقبال کراچی بلاک 3 میں ہوئی۔ زمانہ طالب علمی میں اس نے پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن، جسے پی ایس ایف بھی کہا جاتا ہے، جوائن کر لی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان میں اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے درمیان شہر کی سڑکوں پر عملی طور پر جنگ جاری تھی۔ کامران اپنی تنظیم میں تیزی سے ابھرنے لگا، لیکن جہاں اس کی رہائش تھی اس علاقے پر ایم کیو ایم کا مضبوط کنٹرول تھا، اور ایم کیو ایم کے کارکنوں نے جلد ہی کامران کی زندگی اجیرن بنا دی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پی ایس ایف کے ایک مقبول لیڈر نے کامران فریدی کو حسن اسکوائر کے پاس ایک فلیٹ میں منتقل کر دیا۔ اس فلیٹ میں پی ایس ایف کے چند دیگر لڑکے بھی رہائش پذیر تھے۔ کامران فریدی کو اپنا نام بنانا تھا، وہ بڑھ چڑھ کر مار دھاڑ میں حصہ لینے لگا۔ نتیجتاً جلد ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر میں آ گیا۔ ایک طرف سی آئی ڈی نے اس کے وارنٹ نکال دیے تو دوسری طرف ایم کیو ایم کے اشتہاری اس کی طاق میں تھے۔ گھر والوں نے جیسے تیسے کر کے پیسے جوڑے اور ایک معروف انسانی سمگلر کے ذریعے کامران سویڈن پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن متعدد مرتبہ سویڈن میں بنگلہ دیشی اور البانین گینگ سے جھگڑا ہوا۔ پولیس کو یہاں بھی اس کی میزبانی کے مواقع ملے۔ بالآخر 1992 میں سویڈش حکام نے اسے بلیک لسٹ کرتے ہوئے ویزے میں توسیع سے انکار کر دیا۔ چند ماہ میں ہی کامران کی اب ایک بار پھر حیثیت غیر قانونی تھی۔ پاکستان واپس جانے کا تو آپشن تھا ہی نہیں، لہٰذا اس نے ایک جزیرے پر پناہ لے لی۔ ہیومن رائٹس کی ایک تنظیم کے چند لوگوں کو اس کی حالت پر ترس آ گیا، انہوں نے اسے ایک فیک پاسپورٹ بنا کر دیا۔ امریکہ پہنچ کر کامران کی زندگی کا ایک نیا باب سٹارٹ ہوا۔ شاید اسے خود بھی احساس نہ تھا کہ یہاں سے اس کی اصل کہانی کا آغاز ہونے والا تھا، ایک ایسی کہانی جسے سن کر فلموں کے بڑے بڑے سکرپٹ رائٹر بھی دنگ رہ جائیں گے۔ 1994 میں کامران امریکی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا پہنچا اور وہاں اس نے پرتشدد علاقے بینک ہیڈ وے میں ایک پیٹرول پمپ خرید لیا۔ یہاں بھی پرتشدد زندگی نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آئے دن پولیس اہلکار اس سے رشوت کا تقاضا کرتے رہتے۔ اس طرح کی بلیک میلنگ کامران کے مزاج کے خلاف تھی۔ پیٹرول پمپ پر ایک دن چند ایف بی آئی ایجنٹ سے ملاقات ہوئی تو انہیں پولیس والوں کی شکایت لگا دی۔ ایف بی آئی کو معلوم تھا کہ کامران کی اردو، پنجابی اور ہندی بے حد اچھی ہے، وہ ایشیائی گینگز کو پکڑنے میں ان کی خاصی مدد کر سکتا تھا۔ انہی دنوں امریکی قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستانیوں کے ایک گینگ کے ہاتھوں بے حد تنگ تھے۔ کامران کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس گینگ کا حصہ بن کر اسی گینگ کے خلاف ثبوت اکٹھا کرے، اور اس طرح 1996 میں کامران فریدی کا ایف بی آئی کے ساتھ کریئر کا آغاز ہو گیا۔ کامران فریدی کی چالاکی اور تیزی اس کے لیے راستہ بناتی گئی۔ چند ماہ میں ہی اس نے اپنی کارکردگی سے اپنے ہینڈلرز کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ 2016 میں کامران فریدی کی مدد سے داعش کے چند انتہائی مطلوب ارکان ترکی میں پکڑے گئے تو امریکیوں نے ترک ایجنسیز کو کامران کو بطور ایجنٹ بھرتی کرنے کا مشورہ بھی دیا، تاہم اس پیشکش کو رد کر دیا گیا۔ عدالتی دستاویزات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کامران فریدی انتہائی ہائی پروفائل ٹیررزم ریلیٹڈ آپریشن کا حصہ رہا۔ وہ خطرناک ترین گروہوں کے ساتھ کام کرتا رہا اور ان کی انفارمیشن ایف بی آئی کو پہنچاتا رہا۔ عدالتی کارروائی کے دوران بتایا گیا کہ 2011 میں کامران کو ڈی کمپنی کے خلاف جاری تحقیقات کا حصہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ڈی کمپنی کے نام سے بخوبی واقف ہے۔ ڈی کمپنی کا نام بھارتی میڈیا کی جانب سے مشہور زمانہ ڈاؤن داؤد ابراہیم کے نیٹ ورک کو دیا گیا۔ داؤد ابراہیم ایک عرصے تک بھارتی ایجنسیز اور دنیا کو انگلیوں پر نچاتا رہا۔ اسے پکڑنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی اور بھارتی میڈیا میں تواتر کے ساتھ داؤد ابراہیم کا نام پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ جوڑا جاتا رہا۔ 2011 میں داؤد ابراہیم اور ان کی ڈی کمپنی ایف بی آئی کی موسٹ
वांटेड लिस्ट में नंबर 3 पर थे। FBI ने कामरान फरीदी को डी कंपनी के सहूलतकारों के नाम और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का टास्क दिया, तो इस मर्तबा भी उसने उन्हें मायूस नहीं किया। कामरान ने डी कंपनी के मुख्तलिफ किरदारों तक पहुंचने में तो FBI की मदद की ही, इसी दौरान वो जाबिर मोतीवाला से मुतअद्दिद मुलाकातें करने में कामयाब हो गया। मुख्तलिफ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कामरान फरीदी का लाइफस्टाइल इंतहाई शहाना था। जिस जगह भी उसे भेजा जाता वो बहुत जल्द इर्द गिर्द मौजूद लोगों को मुतासिर करने में कामयाब हो जाता। दहशतगर्द तंजीमों का पीछा करते हुए वो मुल्क, शाम और तुर्की तक भी गया। दाइश और अलकायदा में जो लोग भी उसे जानते थे उनका तासुर यही था कि कामरान फरीदी जद्दी पुश्ती रईस है और इन इलाकों में सोशल वर्क या जहादी तंजीमों की मदद के लिए आता है। तो बात हो रही थी जाबिर मोतीवाला से कामरान फरीदी के ताल्लुकात की। इस मामले में भी कामरान की शख्सियत ने काम किया और वो चंद मुलाकातों में ही जाबिर मोतीवाले का एतबार हासिल करने में कामयाब हो गया। कामरान फरीदी जाबिर मोतीवाला के सामने खुद को असलहा और मंशियात के कारोबार से वाबस्ता जाहिर करता। अदालत में सामने आने वाले इंकशाफात के मुताबिक होता फिर यूं कि FBI के 3 पाकिस्तानी नियाद मुखबर अमेरिका से कराची का सफर करते हैं। बताया गया कि उनके जाबिर मोतीवाला से मामला तय पा जाते हैं और जाबिर मोतीवाला तकरीबन 14 लाख डॉलर मालियत की मंशियात अमेरिका बरामद करने पर तैयार हो जाता है। ख्याल यही है कि इन 3 लोगों में एक शख्स कामरान फरीदी ही था। अब जाबिर मोतीवाला क्योंकि दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी था, इसलिए पाकिस्तानी हुक्काम से भी उसका करीबी राब्ता था। मुबैना तौर पर वो मुतल्लिका हुक्काम को इतला दे देता कि उसे लगता है उसे ट्रैप किया जा रहा है। इसी तरह डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम एक मर्तबा फिर दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान कशमकश का सबब बन जाते हैं। अब एक तरफ पसे पर्दा FBI जाबिर मोतीवाला के खिलाफ अपनी इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात जारी रखती हैं, जबकि दूसरी तरफ कामरान फरीदी को नए मिशन भी मिलते रहते हैं। 2015 में कामरान फरीदी दाइश के बरतानवी कारकुन एन डेविस को पकड़ने में भी एक कलीदी किरदार अदा करता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एन डेविस कौन था? एन डेविस दाइश की ज़ेली तंजीम बीटल्स नामी ग्रुप का मेंबर था। उसे बीटल्स इसलिए कहा जाता था कि इस शिद्दत पसंद ग्रुप के चारों अरकान गोरे थे। उनको शोहरत तब मिली जब उन्होंने 27 के करीब यरगमालियों के गले काटकर उनकी वीडियोस को वायरल किया। एन डेविस तुर्की आया तो फलस्तीनी नियाद वलीद आगा के घर पहुंचा। यहाँ पर तुर्क पुलिस ने छापा मारकर उसे और उसके मेजबान को गिरफ्तार कर लिया। डेविस कई साल तुर्की में कैद रहने के बाद इस वक्त बरतानवी जेल में कैद है। उसके बाद 2018 में कामरान ब्राजील गया और उसकी मदद से वहाँ अलकायदा का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया जो दहशतगर्दों की मूवमेंट में उन्हें सहूलत देता था। इसी तरह फरवरी 2019 में कामरान फरीदी की मदद से मलेशिया में अलकायदा के 2 अहम कारिंदे पकड़े गए थे। इस तफसील से मालूम होता है कि कामरान फरीदी ने लातादाद मामलात में FBI की मुआवनत की और बहुत से दहशतगर्दों को पकड़वाने में कलीदी किरदार अदा किया। यहाँ तक कि उसे सजा सुनाने वाले जज ने फैसले में लिखा कि इस केस में जिस किस्म के हकाइक सामने आए हैं, हम में से बहुत से लोग इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कामरान फरीदी को 7 साल की कैद जज ने सुनाते हुए कहा कि ये सजा सुनाना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। उनका कहना था कि अमेरिका के लिए कामरान फरीदी ने ग्रां की दर खिदमात सरअंजाम दी हैं और इनको झुटलाना मुमकिन नहीं। मुलजिम ने जिंदगी के कई साल शदीद खतरात में गुजारे, इसकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करना भी इंतहाई मुश्किल है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अपनी पूरी जिंदगी अमेरिका की सलामती के लिए वक्फ कर देने वाला आखिर इस हालत को किस तरह पहुंचा। हुआ कुछ यूं कि जाबिर मोतीवाला अगस्त 2018 में लंदन पहुंचा तो अमेरिका की दरखास्त पर स्कॉटलैंड यार्ड ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर इल्जाम था कि वो दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी है और उसके लिए मंशियात, मनी लॉन्ड्रिंग और भत्ते का धंधा चलाता है। अब कामरान फरीदी ने चूंकि उसे ट्रैप करने में कलीदी किरदार अदा किया था, इसलिए लंदन की अदालत में वो अमरीकी एजेंसी FBI का कलीदी गवाह भी था। लंदन की अदालत से उसकी अमरीका हवालगी मकसूद थी ताकि जाबिर मोतीवाला के खिलाफ अमरीका में मुकदमा चलाया जा सके। ताहम फरवरी 2020 में FBI ने कामरान फरीदी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। जाबिर मोतीवाला के खिलाफ गवाही देने से इनकार। लंदन में मुकीम सहाफी मुर्तजा अली शाह से गुफ्तगू करते हुए कामरान फरीदी ने दावा किया कि FBI इससे झूठी गवाही का मुतालबा कर रही थी। ये झूठी गवाही दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अनीस भाई और अनीस टंगू के खिलाफ थी ताकि इस केस में उनका ताल्लुक जाबिर मोतीवाला से जोड़ा जा सके। दावा है कि इससे ये भी कहा गया कि ये भी गवाही दो कि ये लोग ISI के लिए एटमी मवाद या टेक्नोलॉजी भी हासिल करके मुहैया करते थे। कामरान का कहना है कि वो ये झूठ नहीं बोलना चाहता था।
تھا کیونکہ اس کے پاس ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ اس کے مطابق کہا گیا کہ عدالت میں حلفیہ جھوٹ بولو کیونکہ اس سے ملزم کے خلاف ثبوت اور بھی مضبوط ہو جائیں گے، لیکن کامران کے مطابق وہ پیسے کے لیے پاکستان کو نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ اب یہاں بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ISI کے کہنے پر کامران اپنی گواہی سے پھر گیا، لیکن اس بات کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جابر موتی والا کو امریکہ پہنچانے کی کوشش یا خواہش پوری نہ ہو سکی۔ FBI کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور قریب 3 سال بعد جابر موتی والا برطانیہ سے رہائی پا کر واپس کراچی پہنچ گیا۔ دوسری جانب FBI نے اس ہزیمت کے غصے میں کامران سے منہ موڑ لیا۔ کامران نے چند سال پہلے کیلی نامی ایک امریکی خاتون سے شادی کی تھی۔ انہی دنوں اس کی بیگم بھی کینسر سے لڑتے زندگی کی جنگ ہار بیٹھی۔ کامران کے اوپر نوکری سے برخاست کیے جانے کی خبر سر پر بم بن کر برسی۔ غصے میں اپنے باس کو فون ملا بیٹھا۔ مزاج تو پہلے ہی گرم تھا اور اوپر سے دہائیوں کی خدمت کا صلہ دیکھ کر پارا اور ہائی ہو گیا تھا۔ مبینہ طور پر اپنے باس FBI کے ڈائریکٹر کو جان سے مارنے کی اس نے فون پر دھمکی بھی دی، اور یہی دھمکیاں 17 اور 18 فروری 2020 کو اپنے باس کو لکھ کر بھی بھیج دی۔ کامران کے مطابق اس نے غصے اور مایوسی میں سخت الفاظ کا انتخاب کر لیا، تاہم جج نے اس کی خدمات کا اعتراف تو کیا لیکن ان دھمکیوں کو نظر انداز کرنے پر راضی نہ ہوئی، اور دسمبر 2020 کو 57 سالہ کامران فریدی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ تاہم اس کی مشکلات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب خبر ہے کہ FBI کے معاملات پر صحافیوں سے بات کرنے پر اس کے خلاف ایک اور مقدمہ تیار ہے۔ شاید اسے جلد آزادی کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو۔ کامران اس کہانی کا ویلن ہے یا ہیرو؟ فیصلہ آپ کا۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے۔ اس طرح کی ہسٹری سے جڑی ہوئی مزید انفارمیشن اور گمنام ہیرو یا ویلنز آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔